اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 360 قبل مسیح سے لے کے 350 قبل مسیح کے دوران چند شخصیات ایسی پیدا ہوئیں جنہوں نے آنے والی نسلوں کے اوپر بہت گہرا اثر چھوڑا۔ ان میں ایک شخصیت سکندر اعظم تھا۔ سکندر اعظم یونان کے ایک علاقہ میسیڈونیا میں پیدا ہوا، خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا جس کا حکومتی ایوانوں میں بہت اثر و رسوخ تھا، اور یہ ارسطو کا شاگرد تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت یونان کے رسم و رواج کے مطابق کی گئی۔ اس کو جنگی علوم و فنون سکھائے گئے۔ اس کو بھی لائسیم میں ڈالا گیا جہاں پہ صرف جنگی مہارتوں کے لیے امیر لوگوں کو پڑھایا جاتا تھا، اور ارسطو بھی وہیں پہ ان کا استاد تھا۔ 354 کے دوران یمن میں یہ صورتحال تھی کہ یہودیت اتنی مؤثر ہو چکی تھی کہ وہاں کا ایک بادشاہ حمیری یہودیت سے متاثر ہونے کے بعد اس نے یہودیت کا مذہب اختیار کر لیا۔ اسی دوران برے صغیر کے اندر تقریباً 350 قبل مسیح کے دوران ایک ٹیکسلا یونیورسٹی موجود تھی۔ اس یونیورسٹی کی خوبصورت بات یہ تھی کہ اس میں 4000 سے لے کے 10,000 طلباء بیک وقت تعلیم حاصل کر سکتے تھے، اور اس میں تقریباً ہزاروں طلباء کے لیے رہائش اور کھانے کا انتظام بھی موجود تھا۔ تقریباً 15 سے 20 علوم بھی سکھائے جاتے تھے، جن میں علم نجوم، جس میں میتھمیٹکس، جیومیٹری اور دیگر قسم کے علوم سکھائے جاتے تھے۔ اور یہی وہ دور تھا جس میں ٹیکسلا کے مقام پر ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس نے برے صغیر کی تاریخ میں بہت ہی گہرا اثر پیدا کیا۔ اس شخص کا نام آچاریہ چانکیہ تھا، یا اس کو وشنو گپتا یا جانا جاتا ہے۔ یہ شخص ٹیکسلا میں پیدا ہوا، اور اس نے آنے والی تاریخ میں برے صغیر کے اندر بالخصوص قانون کے حوالے سے اور علوم کے حوالے سے اور نفسیاتی مہارت کے حوالے سے اس نے بہت ساری تعلیمات جو دی ہیں وہ آج بھی یاد کی جاتی۔ یونان کے اندر کنسٹرکشن کے حوالے سے پہلے بھی کافی ترقی ہو چکی تھی، اور اس میں تھیٹر بھی تعمیر ہوتے تھے۔ اس دوران ایک ایسا تھیٹر تعمیر ہوا جس کی خوبصورتی یہ تھی کہ اس میں 4000 سے زیادہ قسم کے لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر موجود ہو سکتے تھے، اور وہ کھیل یا تماشا دیکھ سکتے تھے، اور وہ تھیٹر آج بھی موجود ہے، اور اس سے لوگ اب بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی دوران فارس کے حکومتی ایوانوں میں یہ صورتحال تھی کہ کسی ایک بادشاہ نے ایک ایسا قانون پیش کیا جس کے مطابق کسی بھی باشندے کو مذہبی آزادی حاصل تھی، لیکن اس شرط کے اوپر کہ وہ شخص ملک کے لیے مخلص رہے گا، تو اس کے بعد اس کو ٹوٹل مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ یہ ایک بہترین قانون تھا، یا تصور کیا جا سکتا ہے، جو مذہبی آزادی کی طرف ایک قدم تھا، لیکن حکومتی یا علاقائی تحفظ مقدم سمجھا گیا۔ یہ ایک بہترین اور خوشائند قانون تصور کیا جا سکتا ہے جو تاریخ میں قابل عمل رہا ہے۔